صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، اصلاح معاشرہ کے 9 قرآنی اصولوں میں سے آج ہم 8ویں اصول پر گفتگو کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم اپنے ایمان والے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور عیب کی ٹوہ میں نہ لگ جاؤ، جاسوسی مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو اس آیت مبارکہ کے ذریعہ دوسرے اہل ایمان کے عیب تلاش کرنے اور عیب جوئی سے منع فرمایا ہے۔ میں اس سلسلے میں قرآن مجید پر غور کرتا رہا تو کچھ روشنی یوں نظر آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اے میری امت تم اللہ کے اخلاق کو اپناؤ۔ اللہ رب العزت کی صفات کا فیض حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے اخلاق کو اپناؤ۔ رمضان میں جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں خود دوں گا۔ اس کی شرح میں شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ یوں تو تمام اعمال اللہ کے لیے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہمارا جینا مرنا للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہیں؟ تو اس کی کئی وجوہات بیان کی گئی، اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی کھانے پینے سے پاک ہیں، اس کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے، تو رمضان میں بندہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک کر کے اللہ کی اس صفت کے رنگ میں رنگ لیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی کا جرم اور گناہ اور کسی کا حق قیامت کے دن ہوگا کسی پر، تو اس کے بدلے میں شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ نیکیاں دی جائے گی۔ جس کا حق نکلے گا تو جس پر نکلے گا اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائے گی۔ لیکن شارحین حدیث فرماتے ہیں روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ چونکہ بندے نے روزہ رکھ کر کے اللہ کے کھانے پینے سے پاک ہونے والی صفت کا قرب حاصل کر لیا، چونکہ وہ اللہ بھی کھانے پینے سے پاک ہے اور روزہ رکھ کر کے بندہ بھی
کھانے پینے سے بچ کر کے اللہ کی اس صفت کا قرب پا لیتا ہے تو دوسری نیکیاں تو بدلے میں دی جائے گی، مگر یہ نیکی صرف بندے ہی کے لیے رہے گی قیامت کے دن، اور اس نیکی کے صدقے اللہ اس کو جنت دے گا۔ تو میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے ستیر ہونا، جس کو ہم لوگ ستار ہونا کہتے ہیں۔ ستار، عیبوں کو چھپانے والا، پردہ ڈالنے والا۔ تو اللہ رب العزت چونکہ عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، تو اس رب نے ہمارے لیے بھی ایسا نظام قائم کیا ہے کہ ہمارے عیب ڈھکے رہیں۔ اس میں ہم نے یہ جو لباس پہنا ہے اسی کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کی اولاد بے شک ہم نے تمہاری طرف لباس اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائیں اور اس سے تمہارے لیے خوبصورتی بھی بنے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں انسان کے جسم کو چھپانے کے لیے کہ اس کے جسم میں کوئی عیب ہے یا عیب نہیں ہے، تو اس کے ستر کو چھپانے کے لیے اللہ رب العزت نے لباس اتارا۔ تو اس ستار رب نے ہماری ستر پوشی کے لیے لباس اتارا، ہمیں جانوروں کی طرح بے لباس نہیں رکھا ہے۔ آپ جانوروں کو دیکھ لیں، کوئی پہنتا ہے لباس، انہیں کوئی ہے حیا کسی قسم کی کہ انہوں نے لباس نہیں پہنا، لیکن اللہ نے چونکہ ستار ہیں اپنی اس صفت ستیر سے بندوں کو قریب کرنے کے لیے لباس اتارا تاکہ وہ تمہارے جسم کو ڈھکے اور چھپائے اور تمہاری پردہ پوشی کرے۔ اور قرآن میں اسی لیے میاں بیوی دونوں کے لیے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ مرد عورتوں کا لباس ہے، عورتیں مرد کا لباس ہیں، کہ دونوں ایک دوسرے کے عیب بھی چھپائے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے زینت اور خوبصورتی بنے۔ تو یہ لباس ہیں جو میاں بیوی دونوں میں سے ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں، کہ اگر انبن ہو گئی تو ایسا نہیں کہ پھر تم پہلے زمانے کے اس کے عیب بیان کرو، تمہارے لیے ایک دوسرے کو لباس قرار دیا، کیوں؟ تاکہ تم ایک دوسرے کو چھپاؤ۔ اور شیطان نے سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ یہ قرآن مجید میں سورۃ الاعراف ہے میرے سامنے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا یفتننکم الشیطان، خبردار تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے۔ کیسے فتنے میں نہ ڈال دے؟ جیسا کہ تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا، ینزع عنہما لباسہما، کہ اتروا دیے ان کے لباس، کہ ان کی شرم کی چیزیں انہیں نظر پڑی۔ تو جو دانہ کھا لیا تھا جنت میں تو اس سے لباس اتر گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پتوں سے، جنت کے درخت کے پتوں سے اپنے جسم کی ستر پوشی کی اور اپنے آپ کو چھپایا۔ تو آپ یہاں غور کرنے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کی صفتوں کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے ستیر ہونا، کہ اللہ ہمارے عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ تو ہمارے عیبوں کو وہ اتنا چھپانے والا ہے کہ دنیا میں لباس اتارا، حضرت آدم کی جنت کی مثال قرآن میں ذکر کی، اور یہ سارے لباس کو بتا کر اللہ نے فرمایا سوآتکم، کہ یہ لباس اس لیے اتارا تاکہ تمہاری پردہ پوشی ہو، مگر فرمایا آگے کیا؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ کپڑوں والا لباس تمہارے جسم کو چھپاتا ہے، مگر سب سے بہترین لباس تو تقوی ہی کا لباس ہے، تقوی ہی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ تو اللہ کی مشیت یہ ہے کہ بندوں کے عیب ڈھکے رہیں، لیکن اللہ نے فرمایا لا تجسسوا
ٹوہ میں نہ لگ جاؤ، ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنے میں نہ لگ جاؤ۔ ادھر اللہ کی مرضی یہ ہے کہ بندے ایک دوسرے کا عیب نہ ڈھونڈیں، ٹوہ میں نہ لگ جائیں، گھات میں اور تاک میں نہ لگے رہیں کہ کوئی کیسے پھسلتا ہے اور ہم پھر اس کے عیب دیکھیں۔ دروازوں میں ایک دوسرے کے مکان سے جھانک کر کے دیکھنا یا اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کر کے دوسرے کے مکان میں دیکھنا، یہ ساری باتیں وہ ہیں جو عیب تلاش کرنے کے حوالے سے ہیں، اور ایمان والے بندوں کو اس چیز سے روکا گیا کہ اپنے مومن بھائی کے عیب کو تلاش نہ کرو بلکہ ان کے عیبوں کو چھپاؤ۔ اور اللہ فرماتا ہے من ستر مسلمن سترہ اللہ تعالی یوم القیامہ، جو دنیا میں مومن کے عیبوں کو چھپائے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ تو غور فرمائیے کہ اگر ہم عیبوں کی ٹوہ میں نہیں لگتے تو ہم آپس میں مطمئن رہیں گے، چونکہ یہ گناہ جتنی چیزیں ہیں نا یہ گناہ ہی بوجھ بن جاتے ہیں ہمارے اوپر۔ آدمی ڈپریشن کا شکار ہے، ٹینشن، دماغ پر بوجھ ہیں، یہ وہی چیزیں ہیں کہ جس کی ٹوہ میں لگ کر کے ہم خواہ اپنے آپ کو ڈپریشن کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اس چیز سے بچیں گے تو ہم خود بھی خوشحال رہیں گے اور دوسرا مومن بھائی بھی ہماری طرف سے محفوظ رہے گا، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ نہ چاہتے ہوئے کچھ نظر آ گیا تمہیں کسی کا عیب تو اس پر پردہ ڈال دو۔ فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن رب ہمارے پردوں پر عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ تو یہ اسلامی تعلیمات کی خوبی ہیں۔ اب یہاں تجسس کہا گیا، ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو۔ تو احیاء العلوم شریف میں امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تجسس کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کی خفیہ باتیں اور عیب جاننے کی کوشش کرنا، یہ تجسس کہلاتا ہے۔ خفیہ باتیں، خفیہ یعنی چھپی ہوئی باتیں، اور عیب جاننے کی کوشش، یہ تجسس ہیں، اور ایمان والوں کو کہا گیا کہ اس تجسس سے تم اپنے آپ کو دور رکھو۔ اب اس سلسلے میں میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جسے سن کر کے آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایسی چیز دیکھے جس کو بندہ چھپانا چاہتا ہے اور اس نے دیکھ کر کے اس پر پردہ ڈال دیا کہ چلو میری نظر نہ چاہتے ہوئے بھی پڑ گئی، اب میں اس کو کھولوں گا نہیں، ٹوہ میں نہیں لگوں گا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے کوئی بچی زندہ دفن کی جا رہی تھی اور اس نے مرنے سے اس بچی کی جان بچا لی۔ کوئی بچی کو دفن کر رہا تھا، مٹی ڈال رہا تھا یا گڑھے میں پھینک رہا تھا اور بندہ وہاں چلا گیا، اس کو بچا لیا، اس کی جان بچ گئی۔ تو قرآن تو کہتا ہے من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے کسی ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اور سرکار فرماتے جس کے سامنے کسی کا عیب کھل گیا اور اس کے باوجود اس نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا تو وہ بچی جس کو دفن کیا جا رہا تھا اس کو دفن ہونے سے بچانے پر جو ثواب ملتا ہے رب تمہیں وہی ثواب عطا فرمائے گا۔ کس قدر زیادہ اجر و ثواب کی بشارتیں ہیں۔ اس سلسلے میں میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک حدیث پاک، حضرت ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یا معشر من آمن بلسانی، اے وہ لوگوں کہ جو زبان سے تو کلمہ پڑھ چکے مگر ابھی تک ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، اے وہ لوگوں، دھیان سے سنو اس بات، اے وہ لوگوں جو زبان سے تو کلمہ پڑھ چکے ہو مگر ابھی تک ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، تم سے مخاطب ہو کر میں کہتا ہوں لا تتبعوا عورات المسلمین، مسلمانوں کے عیبوں کی ٹوہ میں نہ لگو،
فَإِنَّ مَن تَتَبَّعَ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ فَضَحَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَعْرِ بَيْتِهِ، جو مسلمانوں کے عیبوں کی ٹوہ میں لگ جائے گا وہ گھر میں بھی بیٹھا ہوا ہوگا تو اللہ اس کو رسوا کر دے گا، کہ وہ یہ سمجھے کہ میں تو سیف ہوں، میں تو اپنے گھر ہی میں رہتا ہوں، کوئی مجھے تو دیکھ نہیں رہا ہے، تو میں کسی کی رسوائی کا اور اس کے عیب اچھالنے کا پلان کر رہا ہوں تو مجھے کون اچھالے گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں فضحہ اللہ تعالی فی قعر بیتہ، وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں کیوں نہ ہو اللہ وہاں بھی اس کو رسوا کر دے گا جو ایمان والوں کی عیب تلاش کرنے میں لگتا ہے۔ اب میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتا ہوں، اور یوں بھی ایک فرمان ہے روایت میں کہ جہاں کہیں تمہارے دل اچاٹ ہونے لگے تو عمر کا ذکر کر لینا، تمہارے دلوں کو سکون مل جائے گا۔ تو حضرت عمر کی بہت بڑی شان ہے، رعب اور دبدبہ ایسا کہ زمین پر ایک مرتبہ زلزلہ آیا مدینے میں، حضرت عمر نے کوڑا نکال کر زمین پر کوڑا لگایا اور کہا زمین ٹھہر جا، کیا میں نے تجھ پر انصاف نہیں کیا؟ امام سمہودی فرماتے ہیں اپنی کتاب وفاء الوفا میں کہ وہ عمر نے کوڑا تو 600 سال پہلے لگایا تھا مگر آج تک مدینے میں زلزلہ نہیں آیا۔ وہ عدل و انصاف والے، ایسے قہر والے کہ انہیں سامنے سے شیطان دیکھتا تو رستہ بدل لیتا، سائے سے شیطان بھاگتا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اتنے سخت گیر، اتنے کڑک، غیظ المنافقین، اس کے باوجود بھی آپ کا معاملہ جو مسلمانوں کے ساتھ آپس میں ایمان والوں کے ساتھ تھا وہ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ یہ تفسیر آلوسی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو مدینہ طیبہ میں گشت کرنے کے لیے نکلے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے ایک گھر میں کسی کے گنگنانے کی آواز سنی کہ کوئی کچھ گا رہا ہے، تو فتصور علیہ، آپ دیوار پھلانگ کر کود کر گئے اندر، دروازے سے نہیں، دیوار پھلانگ کر گئے۔ فوجد عنده امرأة وعنده خمر، تو حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک شخص ہے اور اس کے پاس شراب پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا یا عدو اللہ اظننت ان اللہ تعالی یسترک وانت علی معصیۃ، اے اللہ کے دشمن، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو گناہ کرے گا اور اللہ تیری پردہ پوشی کرے گا؟ تو دیوار کے اندر بیٹھ کر کے گناہ کر رہا ہے تو کیا ہو گیا، چھپ جائے گا تو؟ حضرت عمر نے جب یہ کہا تو اس شخص نے کہا لا تعجل علی، اے عمر جلدی نہ کرنا، ان کنت عصیت اللہ واحدۃ فقد عصیت اللہ تعالی فی ثلاث، عمر اگر مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے تو اس وقت تم سے 3 خطا ہوئی ہے۔ اس نے حضرت عمر سے کہا، تو اس نے دیکھو قرآن کی آیتیں وہ بھی پڑھنے لگا۔ اس نے کہا عمر کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا لا تجسسوا کہ جاسوسی مت کرنا، وقت تجسست، اور تم نے جاسوسی کی میری، تو اللہ نے تو منع کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا کہ کسی کے گھر آؤ تو دروازوں سے آؤ، اور تم تو دیوار پھلانگ کر کے آئے ہو۔ ارے عمر اللہ نے یہ بھی فرمایا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا کہ کسی کے گھر میں اس وقت تک نہ جاؤ جب تک اجازت نہ مل جائے اور سلام نہ کر لو۔ تو عمر اگر میں نے ایک خطا کی ہے تو تم سے 3 ہوئی ہیں۔ تو یہاں حضرت عمر کو اس نے یہ یاد دلایا، حالانکہ وہ امیر المومنین تھے، ان کا منصب تھا لوگوں کی تحقیق کرنا کہ رعایا میں کہیں کوئی پریشان تو نہیں ہے، کہیں کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے، لیکن جب ان کے سامنے بھی یہ آیتیں پڑھی گئی تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا فَهَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ خَيْرٍ إِنْ عَفَوْتُ عَنْكَ، بتا آج اگر میں تجھے چھوڑ دوں گا تو پھر تو یہ غلطی نہیں کرے گا؟ تو اس نے کہا حضور ٹھیک ہے آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا۔ تو حضرت عمر نے کہا جا میں نے تجھے بخش دیا۔
دیکھیے، اور دوسری روایت بھی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ حضرت فاروق اعظم کی محفل میں ایک شخص بیٹھتا تھا، تو آپ نے اس کو تلاش کیا لیکن وہ نظر نہیں آیا، تو حضرت عمر نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہا کہ چلو وہ جو فلاں شخص ہماری محفل میں بیٹھتا تھا وہ نظر نہیں آ رہا ہے، ہم اس کے گھر جائیں، پتہ نہیں کس حالت میں ہوگا، اس کی خبر لیں۔ تو یہ دونوں صحابہ اس کے گھر گئے، جب دونوں گھر کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ اس کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور ان کا ساتھی اس گھر میں موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے جس نے اسے برتن میں کچھ ڈال کر دیا اور کھانے کے لیے کہا برتن میں ڈال کر۔ اب وہ عورت ان کی اپنی عورت بھی ہو سکتی ہے، تو کھانے کے لیے کچھ برتن میں ڈال کر ان کو دیا، تو فاروق اعظم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے فرمایا اچھا تو یہ وہ کام ہے جس کی وجہ سے وہ ہم سے دور رہتا ہے۔ اب حضرت عمر نے جب یہ کہا تو سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ میں تھے، انہوں نے عرض کی حضور آپ کو کیا معلوم کہ اس برتن میں کیا ہے؟ تو چونکہ یہ ان کی باتیں عرض کرتے ہو مجھے بہت احتیاط سے بولنا پڑتا ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو نصیحت کرتے کرتے میری اپنی زبان پھسل جائے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا حضور آپ کو کیا معلوم کہ اس برتن میں کیا ہے؟ تو یہ سن کر کے فاروق اعظم نے خوف خدا سے ڈرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ تجسس کے زمرے میں نہ آ گیا ہو۔ یعنی حضرت عمر کہتے ہیں مجھ پر خوف طاری ہوگا، میں اللہ سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں میرا یہ کہنا کہ اس نے برتن میں ڈالا اور ایک عورت قریب میں بیٹھی ہے تو اس کے لیے ہم سے دور رہتا اور ہمارے پاس نہیں آتا، کہیں یہ کہنا اور اس طرح آنا اس کے پاس یہ کہیں جاسوسی میں نہ آ جائے۔ حضرت عمر نے جب یہ کہا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا حضور یہ تجسس ہی ہے، یہ تجسس ہی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ عبد الرحمن اب یہ بتاؤ کہ اس کی توبہ کیا ہے۔ دیکھیے کتنے بڑے، کیسے قطعی حتمی یقینی جنتی، مگر وہ تو خیر کی نیت سے ہی گئے تھے اس کا پتہ لگانے کے لیے، مگر بس اتنا لفظ نکل گیا زبان سے تو کہا میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں یہ جاسوسی نہ ہو۔ تو جو ساتھ والا تھا وہ بھی نہیں کہ ہاں میں ہاں ملاتا رہے، بس ہر سفید و سیاہ میں ہاں برتا رہے، جی جناب آپ تو بہت اچھا کر رہے ہیں، آپ تو ٹھیک ہی کر رہے ہیں، غلط ہے تو غلط ہے، اور سچا دوست وہی ہے جو غلطی کی نشاندہی کرے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ حضور یہ تجسس ہی ہے، کہا پھر اس کی توبہ کیا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا حضور آپ پر تو اس کا معاملہ ظاہر ہوا ہے جو آپ جانتے ہی نہ تھے، اور دوسرا یہ کہ آپ کے دل میں تو اس کے لیے اچھا ہی ارادہ تھا، تو چنانچہ یہ توبہ کا معاملہ نہیں بنتا ہے۔ لیکن اس پر بھی، اتنی بات پر بھی امیر المومنین ہو کر، اتنے بڑے منصب پر ہو کر کے بھی کس قدر زیادہ خوف زدہ رہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ اور کیجیے کتنی خطرناک بات ہے۔ اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے بھائی کو دیکھو کہ وہ سویا ہوا ہے اور اس کا سطر کھل گیا ہے، یعنی کپڑا اس کا سطر سے ہٹ گیا ہے، تو کیا کرو گے؟ تم اس کو ڈھانپ دو گے؟ تو انہوں نے کہا حضور ہم اس کو ضرور ڈھانپ دیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بلکہ تم اس کا سطر اور کھول دو گے۔ تو حواریوں نے کہا وہ پرہیزگار تھے، ان کے ساتھ رہنے والے تھے، انہوں نے کہا حضور سبحان اللہ ایسا کون کر سکتا ہے کہ مومن بھائی کا خواب کی حالت میں کپڑا ہٹ گیا اور اس کو اور زیادہ ہٹا دے، ہم تو ڈھانک ہی دیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے عیبوں کے بارے میں کچھ سنتا ہے تو پھر اسے بڑا چڑھا کر کیوں بیان کرتا ہے؟ یہ اسے ننگا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بارے میں یہ فرمایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو کوئی، سنیے بشارت،
لطف اٹھائیے، آسان ہے نیکیاں کمانا، جنت جانا، عمل کیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھیں اور اس کے دل یا سینے میں عداوت نہ ہو تو نگاہ لوٹنے سے پہلے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ محبت بھری نگاہ سے دیکھیں، عداوت دل میں نہ رکھیں، نگاہ لوٹنے سے پہلے، اب نگاہ کتنی دیر لگتی، دونوں کی مغفرت، کتنا کمال رکھا۔ اور اگر یہ ہم کرتے ہیں تو ہم کتنے سکھی رہیں گے۔ یعنی میں تو روز بیان کر کے اپنے آپ میں ہی کھویا رہتا ہوں کہ ہم کتنے خوشحال رہیں گے۔ ایک تو لوگوں کا بوجھ خواہ مخواہ کا سر پہ لے کے ہم گھومیں، پڑوسی یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں اب یہاں پر چند حدیثیں عرض کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں، بس ان کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا کہ من کشف سترا، جس نے دروازے کا پردہ کھولا، یعنی کسی کے گھر گئے دروازے کا پردہ کھولا، فادخل بصرہ فی البیت، اور پھر گھر میں نظر ڈال دی، اجازت گھر والے نے دی نہیں، اس کی اجازت سے پہلے پردہ بھی ہٹا دیا، دیکھ بھی لیا۔ سرکار فرماتے ہیں اگر گھر والوں کے کسی عیب کو اس نے دیکھ لیا تو یہ اس نے سزا کا کام کیا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں اگر اس نے جس وقت دیکھا فاستقبلہ رجل فقفع عینہ ما عیرت عنہ، اگر اس نے بغیر اجازت کے پردہ ہٹا کر عیب دیکھ لیا اور سامنے سے کسی بندے نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس کے اوپر کوئی شرم نہیں ہے۔ یعنی اس نے اگر یہ کام کیا ہے تو ٹھیک کر لیا ہے، اس کو وعید سنائی، شدید وعید، ڈر سنایا کہ اس طریقے سے۔ اور سرکار ایک مرتبہ اپنے گھر میں کنگھی کر رہے تھے، تو لوہے کی کنگھی تھی، کسی شخص نے دروازے سے جھانکا حضور کو اندر، سرکار نے دیکھا کہ کوئی جھانک رہا ہے، فرمایا کہ دروازہ کھولو، اس کو اندر بلاؤ۔ جب وہ اندر آیا تو سرکار فرماتے میرا دل یہ چاہتا تھا کہ جب تو جھانک رہا تھا میں اس کنگھی سے تیری آنکھیں پھوڑ دیتا۔ تو اس لیے دوستان محترم ہمیں ان باتوں کی طرف خوب توجہ دینی چاہیے۔ ہم اگر اسلامی اصولوں پر عمل کریں گے خود خوشحال رہیں گے، ڈپریشن سے بھی دور رہیں گے اور اپنے آپ کو مطمئن رکھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو ایک دوسرے کی عیبوں کی ٹوہ میں نہ لگ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔